السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے آزادی پاکستان۔ آزادی پاکستان کہاں ہے، کس کو ہے اور کیا آزادی کا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آزادی والے دن میرے چہرے کے ایکسپریشن آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم پتہ نہیں کیسے آزاد ہے۔ دو طرح کی آزادی ہے، ایک آزادی جس کو آپ اپنی آزادی مان لیں، یعنی آپ کی اپنی دنیا، یعنی آپ کا اپنا دائرہ، یعنی آپ کو کسی اور کی فکر نہیں، یعنی آپ کے گھر والے آپ کے کچھ نہیں لگتے، یعنی آپ کا احباب آپ کا کچھ نہیں لگتا، یعنی آپ کے دوست، یعنی آپ کے گھر والے، اہل و عیال، آپ کے بچے، آپ کی ذمہ داریاں کچھ نہیں، صرف آپ کی اپنی دنیا۔ ان کی مثال دیتا چلوں تو آپ کو کئی ڈرگز یوز کرنے والے، عام طور پر ہم جنہیں نشیوں کے نام سے جانتے ہیں، منشیات یوز کرنے والے، بیچنے والے یا پینے والے، کرنے والے جو بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے نزدیک آزادی کیا ہے؟ ایک طرح کا صرف نشہ۔ جس دن وہ نشہ کرتے ہیں اس دن وہ آزاد ہوتے ہیں، غموں سے، پریشانیوں سے، اپنے اہل و عیال کی تکلیفوں سے، خوشیوں سے، غموں سے، ہر وہ چیز جو ان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ وہ آزاد ہوتے ہیں۔ آزاد ہونے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب آزادی ملی ہے۔ ان کا تب دن رات میں غروب ہوتا ہے جب نشہ اترتا ہے، جب دوبارہ نشے کی طلب ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہم ان کو بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں، تو افسوس کے ساتھ خوشی کے موقع پر میرے چہرے کے ایکسپریشن جو کہ آپ کو بتا رہے ہوں گے، یہ دل زخمی ہے، یہ سوچ تکلیف میں، میری محبت، میری جان یقیناً اس ملک کے لیے ہے، لیکن ایک ملک اصول سے بنتا ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں، ہجوموں کے ساتھ نہیں، قوموں کے ساتھ بنتا ہے۔ قوموں کی غلطیوں میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ میں بھی ایک آزادی کا ذکر کروں گا، ایک تو سن لیا نا آپ نے، ایک اور آزادی کا ذکر کروں گا۔ قوموں کے ساتھ بنتا ہے ملک، سوچ کے ساتھ بنتا ہے ملک۔ آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کر لینا یہ آپ کو کبھی بھی فائدہ مند نہیں دیتا، سود مند نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی عقل کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب آپ کا جو لیڈر ہے، جس کو بھی آپ مانتے ہیں، اس کی ہر برائی آپ کو اچھائی لگتی ہے تو بڑی بری بات ہے۔ آپ نے حرام و حلال کی پہچان اگر چھوڑ دی ہے تو آپ نے وہ قاعدہ، وہ زاویہ چھوڑ دیا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر چڑھنے سے پہلے عوام نے پوچھ لیا کہ عمر یہ بتاؤ چادر کہاں سے آئی ہے؟ تو کیا یہ سوال آج ہم اپنے حکمرانوں سے کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہوگا نہیں، کیونکہ وہ آزاد ہیں اور آپ غلام، کیونکہ ان کے پاس آزادی ہے، وہ کہنے کو جو چاہے منہ میں آئے کہہ دیں، وہ وطن کی فوج کو کچھ کہہ دیں، وطن کے بارے میں کچھ کہہ دیں، وطن کے رازوں کو کچھ کہہ دیں، مگر اگر آپ نے کہا تو آپ پر ایف آئی آر ہوگی، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کو گھسیٹا جائے گا اور آپ کی نسل کو بتایا جائے گا کہ خبردار اگر کچھ کہا۔ آزاد کون ہوا؟ اب میں جس آزادی کا ذکر کرنے والا ہوں، اب آپ نے خود ہی نوٹ کرنی ہے کہ وہ آزادی کس کی ہے۔ آزاد کون ہوا؟ جس کے پاس طاقت ہوئی، جس کے پاس جوڈیشلی بھی اسی کی جیب میں ملتی ہے، جس کے پاس انصاف اس کی دہلیز پہ پڑا ہوتا ہے، جس کے پاس صحت کے لیے ملک و ملک اپنا دروازے کھول دیتے ہیں، مگر میرا غریب اپنی بیماری کے ساتھ اسی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، نہ تو اس کے لیے کوئی فیسلٹیز باہر سے آتی ہیں اور نہ شاید اس کو کبھی موقع ملتا ہے۔ یہ وہ آزادی، جس آزادی کا عالم یہ ہے کہ صرف ہم چیخ سکتے ہیں منہ پہ ہاتھ رکھ، ہم سمجھ سکتے ہیں مگر آنکھیں بند کر کے، ہم سن سکتے ہیں مگر کان میں آواز نہیں آنی چاہیے، ہمیں گونگا، اندھا، بہرا، لنگڑا، ہاتھوں سے کٹا ہوا، اس طرح مفلوج ایک انسان بنایا گیا ہے کہ اب جس اشارے کی طرف ہمیں لگایا جائے گا ہم لگ جائیں۔
ہم کبھی قوم بننے کا سوچیں بھی تو ہماری روٹی، ہماری بھوک، ہماری پریشانی اور ہماری آزمائش اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ میری سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ میں اگر ایک قدم بھی کسی اور کی طرف گیا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ ہم صرف کما کر کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس ایک دن کے نہ تو وسائل ہیں کسی سے مقابلے کے لیے، نہ وسائل ہیں ایک دن کو گزارنے کے لیے، اور یہی ایک حقیقت ہے، یہی ایک افسوس ہے جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آزادی نہیں ہے۔ ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے، ہمیں آزاد ہونا ہے۔ آئیے پھر آج اس 75ویں آزادی، جو کہ شاید صرف ایک نام ہے، اس نام کی نام نہاد آزادی کو ایک خاص آزادی میں بدلیں۔ میں آج سے نیت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، آپ اپنے حساب کا اپنے حصے کا پودا لگائیے گا۔ میں ایک پودا لگاتا ہوں، ایک پودا ہے جو زمین میں لگتا ہے، نوٹ کریے گا، وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ ہر ایک کو لگانا چاہیے، ثواب کی نیت سے بھی، اور اس ملک کی ضرورت بھی ہے، وہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن ایک پودا جو انسان کے اندر لگنا چاہیے، جس کا بیج آپ نے اپنے اندر کی کھدائی کر کے لگانا ہے، آسان ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی زمین کی ضرورت نہیں ہے، کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے آپ پہ قابو کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی سوچ کے محور کو جانچنے اور اپنے دائرے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دائرے سے باہر نکل کے یا اپنے دائرے کو اتنا کمزور بنا دے کہ کوئی بھی آپ کی سوچ پہ مسلط ہو جائے، بہت بری بات۔ اگر آپ کا لیڈر کوئی بھی ہے، میں اگر یہاں پہ پارٹی کی بات کروں تو یقین جانیں میری کوئی اچھی بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی، یہ سوچ ہے ہماری۔ اس پہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا کہ تنقید اور سوچ کا محور کیا، انشاءاللہ اس میں بات کریں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ کسی ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں تو آپ جو سننے والے ہیں ان کو میری کوئی اچھی بات نہیں لگے گی اگر وہ آپ کے کسی بھی لیڈر کے خلاف بات ہوئی، تو کیوں نہیں ہم تنقید سننے کے لیے تیار؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک پودا ہمارے اندر کے لیے، ایک بیج جو ہمارے اندر کے لیے، ایک سوچ جو ہمارے اندر کے لیے، وہ چینج کرنے کے لیے کب ہم آزاد ہوں گے؟ کب ہم اپنے قدم اٹھائیں گے؟ کب ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے؟ کب ہم ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، گرانے کی نہیں؟ تو آج دوبارہ بات کروں 75ویں آزادی پاکستان کی، جو 75ویں سال کی آزادی ہے، اور صرف آزادی ہے، کن کو ہے میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اس آزادی کے موقع پر میں نیت کرتا ہوں کہ میں جس کا بھی فالوور ہوں، میں جس کو بھی اپنا لیڈر مانتا ہوں، مجھے اس کی تنقید بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے کچھ مجھے نہیں ماننا چاہیے، چاہے وہ آپ کا مذہبی لیڈر کیوں نہ ہو، مذہبی لیڈر ہی کیوں نہ ہو، ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی۔ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اسی فتنے اور اسی سوچ کے اندر مرے ہیں کہ وہ ایک پیشوا کو ماننے لگے اور اس پیشوا نے کوئی ایسا دعویٰ کر لیا، کوئی ایسا اپنے اوپر لاگو کرنے والی بات کر دی کہ اس کے ماننے والے سارے کے سارے ایک بری سوچ کے ساتھ ایک ٹولہ نما، ایک بہت بڑا ہجوم نقصان میں گیا، اور اس ہجوم نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا اس ملک۔ کسی بھی چیز کو ماننے والا ہو، میں کسی ایک چیز کی بات نہیں کر رہا، آپ اس میں عدالتوں کو لے لیں، عدالتوں کے ماننے والے کالے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب عدالت کی بات آتی تو یقین کریں، آپ دیکھیں ان کے احتجاجوں کو، آپ کی حیران ہو جائیں گے سوچ کے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اگر آپ فوج کی بات کرتے ہیں، کسی فوج کی محبت سے کوئی بول رہا ہے تو یقین جانیے آپ حیران ہو جائیں گے، بعض لوگ کچھ اچھے برے کی پہچان کیے بغیر ہی اندھا دھن بس ان کا جو کام ہے وہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی فوج پہ فخر ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نہیں بتائیں گے تو کب بتائیں گے؟ اگر میں اپنے سیاسی لیڈرز کی بات کروں، میرا سیاسی لیڈر کوئی بھی ہو، لیکن اگر مجھے میرے سیاسی لیڈر کی تنقید سننے کا موقع ملے تو میں جو تنقید کر رہا تھا اسی سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ معیار ہے میرا۔ بہرحال میں نیت کر رہا ہوں، آپ کی بات آپ کے ہاتھ میں، آپ نیت کر سکتے ہیں، آپ با اختیار ہیں۔ میں نیت کر رہا ہوں، میں جس کو بھی مانوں گا انشاءاللہ اس کو تقاضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مانوں، وہ سچا ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولے، وہ اگر کہیں اس نے کمپرومائز کیا ہے تو اس کا نقصان کسی دوسرے مسلمان کو نہ ہوا ہو، اس کا رہن سہن سنت مصطفیٰ کا ہو، کلکم، تو شاید ہم بھی نہیں تو ماننے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کم از کم اس میں
نافرمانی کا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ تیسری چیز، وہ برائی کو برا کہنے کا عادی ہو، یوں نہیں کہ مطلب جب اپنی حکومت کی بات آئے تو برے جن کو وہ برا کہتا ہو اور ان کو ساتھ ملا لے۔ بعض اوقات صلح حدیبیہ کے وقت بھی ہمیں یاد آتے ہیں جب رسول اللہ نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن کم از کم نقصان کیا جانا چاہیے۔ آج میں نیت کر رہا ہوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کی اپنی آزادی، مجھے اپنی آزادی، اور میرے وطن کو مبارک ہو، اس کو اپنی آزادی۔ اگر ہم غلام ہیں تو سوچ کیا، ملک کیا تو نہیں، ملک ہمارا آزاد ہے، اور انشاءاللہ یہ زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، آزاد رہے گا، قائم رہے گا، دائم رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ اس سے ضرور کہیں نہ کہیں اپنے دین، اپنی اس دنیا کی وفا، بقا، ابتدا، انتہا ضرور کوئی نہ کوئی کام لے گا۔ اللہ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، شریروں کے شر سے بچائے، کیونکہ اس ملک کی وجہ سے ہی ہم پاکستان زندہ باد، پاکستان